جب انسان پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس وہ شخص جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوائیاں دیتا ہے، اس کے ٹیسٹ کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے بدن میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ بھائی آپ کے بدن میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھیں، جب دوائیاں کام کرنا چھوڑ دے، آپ کا معدہ خوراک کو ہضم کرنا چھوڑ دے لیکن معدے میں کوئی مسئلہ نہیں، بدن میں کوئی مسئلہ نہیں، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جادو، جنات یا تعویذات کا شکار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، شافع محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم جادو کا شکار ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جادو کا شکار آپ کیسے بنے؟ آیا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو دعائیں ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے، تو کیا آپ وہ دعائیں نہیں پڑھتے؟ تو بہرحال بہت سے لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جادو کا شکار کیسے بنے، یا کسی نے کچھ کھلایا یا کسی نے کچھ پلایا، یہ تو عمومی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں وہ آپ کو کچھ کھلا دے، آپ کسی کے گھر جائیں وہ آپ کو پلا دے یا کھلا دے، اس سے بھی جادو کا شکار بندہ بنتا ہے۔ لیکن سب سے سخت جادو، غلیظ ترین جادو جو بدن کو ایسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے بدن پہ کوئی چیز پنجے مار کر چل رہی ہے۔ جیسے مجھے راولپنڈی سے ایک میری بہن نے کال کی اور بتایا کہ مولانا صاحب میرے والد صاحب کو فوت ہوئے چند دن ہوئے تھے۔ کتنے دن ہوئے تھے؟ چند دن یا چند مہینے۔ تو ایک دفعہ میں والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ کسی جادوگر نے میرے والد کی قبر کھولی ہے اور کسی پہ کوئی عمل کر رہا ہے۔ کس پہ کر رہا ہے اللہ جانے۔ تو کہتے ہیں میں جیسی گئی تو وہ بھاگ گیا، اس نے وہ جادو کا سامان جو ہے وہ وہیں پہ چھوڑ دیا۔ تو میں نے وہ سامان اپنے ہاتھوں سے نکالا، لیکن نکالتے وقت میں نے کچھ پڑھا نہیں اور میں نے پھینک دیا اس سامان کو۔ پانی بھی تھا، اگربتیاں بھی تھی، دالیں بھی تھی، سامان بھی تھا۔ تو جیسے ہی میں نے ان چیزوں کو ہاتھ لگایا، اس ٹائم سے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ اثرات میرے ساتھ چپک گئے۔ تو اگر آپ ایسے اثرات کا شکار ہیں، کسی نے آپ کے گھر کے آگے دال ماش پھینک دی ہے، چنے کی دال پھینک دی ہے، مونگ کی دال پھینک دی ہے، ان چیزوں سے یاد رکھیے، تل وغیرہ پھینک دی ہے، ان سے جادو ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، ایک عمل، ایسا عمل اگر آپ نے اس کی پابندی کی، اگر آپ پہ جادو ہے یا خود بخود کوئی چڑیل چپک گئی ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ سخت سے سخت جادو اللہ رب العزت اسے ختم فرما دیں گے۔ ایک بات یاد رکھے، چونکہ میرا پرانا چینل جو ہے وہ خراب ہو گیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے فالو کریں، لیکن آپ کی یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ میرا فیس بک پہ جو ہے وہ نیا چینل جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اسے فالو کر دیں۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کوئی ٹائم خاص نہیں، باوضو ہو کر کریں، اول آخر درود شریف پڑھ کر، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 101 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 101 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اور اس کے بعد خود پہ دم کریں۔ پانی ہے تو پانی پہ دم کریں، بچے ہیں تو بچوں پہ دم کریں، اہلیہ ہے تو اہلیہ پہ دم کر دیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی دنیا کا طاقتور سے طاقتور جادو آپ اس کا شکار نہیں بن سکتے۔ وہ آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، آپ سے معافیاں مانگے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ میں جو جادو آپ پہ کر رہا ہوں وہ مجھ پہ جو ہے چمٹ جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ الفاظ واپس پلٹنے کی یاد رکھے، یہ ان دو صورتوں کے ساتھ بہتر لگتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ تلوار ہے، تلوار جادو کے توڑ کے لیے۔ ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔